کیا لمبی لمبی دعائیں یعنی اجتماعی دعائیں لمبی لمبی کر سکتے ہیں؟ لمبی لمبی اجتماعی لمبی دعائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اکیلے میں آدمی لمبی دعا کرے جتنی چاہے کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کو مختصر ہونا چاہیے، خصوصاً ایسے مواقع پر جو نماز وغیرہ میں ہیں۔ باقی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اجتماعی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بہت سارے مواقع پر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جو اجتماعی دعا کی جہاں مواقع ہیں جیسے جمعہ ہے یا عیدین ہیں وغیرہ وغیرہ جو مواقع ہوتے ہیں تو اس میں مختصر دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تراویح وغیرہ میں بھی دعا ہوتی ہے، بہت لمبی بعض اوقات ہو جاتی ہے تو لوگ تھک جاتے ہیں، تو ایسی لمبی دعا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نماز میں قرأت کو مختصر کرنے کے لیے کہا ہے، دعا اتنی لمبی ہو جائے تو کوئی اس میں مطلب نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کا تقاضا ایسا ہے، سب کے سب چاہتے ہیں کہ تراویح میں لمبی دعا ہو تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ کیا بچوں کو جھوٹ بول کر ڈرایا جا سکتا ہے؟ جیسے بوڑھا آئے گا وہاں شیطان وغیرہ آئے گا، تو بچوں کو جھوٹ بول کے نہیں ڈرایا جا سکتا ہے، جیسے بڑوں کو جھوٹ بول کے نہیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ اور بچوں کو بعض اوقات لوگ بچپن ہی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیطان آیا یا بھوت آیا، اس طرح سے ڈراتے ہیں، باہر جائے گا تو بھوت آئے گا، تو زندگی بھر وہ بھوت سے ڈرتا رہتا ہے۔ جب بھی اندھیرا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، سائیکل پہ چلا رہا ہے اور پیچھے سے کچھ آواز آئی اور بھگا رہتے ہیں، تو بچپن ہی سے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتے ہیں۔ بہادر بنانے کے بجائے اس کو بزدل بناتے ہیں۔ اس کو اللہ کا ڈر پیدا کریں، غلط کا جھوٹ بولے گا اللہ سزا دے گا، غلط کام گالی دے گا اللہ سزا دے گا، ایسا ڈریے نا۔ بھوت سے ڈرا رہے آپ اس کو، بھوت کوئی ڈرانے کی چیز ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچوں کو اس طرح سے۔ ماحول پورا اگر جھوٹا ہو یا جھوٹ پر ہو تو انسان اپنے آپ کو کس طرح سے بچائے؟ آدمی اپنے کنٹرول میں ہے، جھوٹ نہ بولے۔ ایک آدمی کی سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ بولے صاحب گالی دیتے میں کیا کروں، ابھی میں تلاوت کروں میں بھی گالی دیتا، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ دیکھیے جو ہمارے اختیار، اب کان آپ بول سکتے ہو، لوگ جھوٹ بولتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، اب کان میں گانے جھوٹ گالیاں جاتی، کیا کریں؟ کان بند کر کے تو نہیں چل سکتی، یہ تو ایک آدمی بولے تو واجبی بات ہے، لیکن ایک آدمی منہ ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو بول سکتا ہے چاہے تو نہیں بول سکتا ہے۔ تو آدمی سب جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی نہیں بولوں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا عمل آپ سے آپ کی پوچھ ہوگی، آپ کی قبر میں آپ کی زندگی کا آپ کو جواب دینا ہے، حشر میں آپ کو جواب دینا ہے۔ جب انسان کی زبان جھوٹی ہو تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ جو عذاب میں نے ذکر کیے ہیں وہ عذاب ہیں، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے جھوٹ پھیلاتا ہے اس کا منہ چیرا اور پھاڑا جائے گا قبر کے اندر، تو یہ سزا اس کے لیے ہے۔ سوال ہے کہ میرے پاس کچھ کھلی جگہ 4-5 سال سے ہے جسے میں نے استعمال نہیں کیا اور نہ فروخت کرنے کا ارادہ ہے، کیا اس جگہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ فروخت کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس اگر ہیرا ہے تو ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، کچھ خاص چیزوں پر زکوٰۃ ہے، تو اس کے علاوہ ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کسی کے پاس جگہ ہے، گھر ہے، سواری ہے یا اسی طرح سے زمین ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو تجارت کے لیے اس نے رکھا ہے تو بعض علماء کے قول کے مطابق تجارت کے لیے رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا ہم فیس بک پر لڑکیاں اور لڑکے کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے فیس بک اس دور کے یعنی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اس میں بھلائی کے پہلو بھی ہیں، جیسے بازار ہوتا ہے، جیسے یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں بھلائی کا پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جس میں برائی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ آج فیس بک ڈیٹنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ایک پرایا مرد پرائی عورت آپس میں دوست بن کے ایک دوسرے سے یعنی اپنے دل کے جذبات، اپنی دل کی باتیں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں فیس بک میں اگر آپ اپنا کوئی پیج بناتے ہو اور اس پر آپ اپنے میسیجز ڈالتے چلے جاتے ہو، وہ ایسا ہے جیسا آپ کے چوراہے پر کوئی وائٹ یا بلیک بورڈ ہے، آپ روزانہ اس پر کوئی حدیث ڈالتے ہو، تو آپ کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہو۔ فیس بک میں لوگ آتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، تو ایسا آپ کر سکتے ہو۔ لیکن فیس بک میں جیسے فرینڈ اور جیسے دوست مرد بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی دوست ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہے، اس طرح سے صحیح نہیں۔ لڑکیوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، یعنی دوست نہیں بنانا چاہیے کہ مطلب ان کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کے لیے دعا کریں آپ،
لیکن اس سے ان کے ساتھ میں پرسنل ریلیشن شپ اس طرح کی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر پڑوسی بینک میں ملازم ہے تو کیا اس کے گھر آیا ہوا تحفہ کھانا آیا تو کھا سکتے ہیں؟ اگر نہ کھایا تو اس کو کیا کریں؟ یا کسی کو دے دیں یا پھینک دیں؟ دیکھیے، اگر کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کا کھانا پہننا لینا جائز نہیں ہے، اس لیے ایسے آدمی کو آپ سمجھائیں کسی دن، اسی دن نہیں جب دے رہا ہے، کسی دن سمجھائیں کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں چلتا ہے، آپ کی تجارت ایسی ہے اور اسلام میں نہیں چلتا ہے ہم لوگوں کو، آپ کو برا لگے گا لیکن آپ برا نہ مانیں، آپ سے بہت محبت ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں بچ سکتے ہم کو تو بچاؤ، کم سے کم آپ نہیں بچ سکتے کم سے کم ہم کو بچاؤ، آپ کی مجبوری ہے تو آپ ہم کو بھی لے کے ڈوب رہے، تو ہم نہیں کھا سکتے، تو آپ کا ہم دل نہیں توڑنا چاہتے، آپ بھی ہمارا مت توڑو، کیونکہ ہم کو یہ پسند نہیں ہے، آپ کو اگر دینا پسند ہے ہم کو لینا پسند نہیں ہے، تو اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر مجبوراً کوئی دے ہی دے، تم کو جو کرنا ہے کرو، تو کسی جانور کو کھلا دیں یا کسی ایسے انسان کو دیں جو مسلمان نہیں ہے، مسلمان کو نہ کھلائیں۔ حضرت عمر کو ریشم ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنے ایک مشرک بھائی کو مکہ میں بھیج دیا تھا، کیونکہ ریشم مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ بیعت دینا کیا ہے ضروری ہے؟ بیعت دینا ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ سے، اور اگر نہیں ہے تو زبردستی بنانا نہیں ہے، واقعی مسلمان، چلو کسی کو پکڑ کے لائے میرے چاچا خلیفہ ہیں، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تو یہ آپ کے گھر کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو پرسنل خلیفہ ایسا بنایا جا سکتا ہے نہیں، تو مسلمانوں کے حاکم سے یا نبی سے بیعت کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے کوئی مسلمانوں کا خلیفہ تو بیعت بھی نہیں ہے۔ کیا نماز ٹوپی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ نماز ٹوپی کے بغیر ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے ٹوپی کے بغیر، یہ کسی بھی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن پہن لے ٹوپی تو اچھی بات ہے، نہ پہنے تو یہ آدمی مجرم بھی نہیں ہے، لیکن پہننا بہتر ہے، سر ڈھانپنا بہتر ہے۔ کیا آمین زور سے کہنا ضروری ہے؟ اگر سنت پہ چلنا ضروری ہے تو آمین زور سے کہنا بھی ضروری ہے، اگر سنت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے تو آمین بولنا بھی ضروری نہیں ہے، اب آدمی خود سوچے کیا ہے۔ جان کو خطرہ ہے تو جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر واقعی اسلام نے گنجائش رکھی ہے، اگر کسی آدمی کی جان کو خطرہ ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ وہ کفری بات بھی زبان سے بول سکتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کے سر پہ کوئی آدمی بندوق رکھ دے اور بولے بول اللہ دو ہیں، اب یہ آدمی سوچ رہا اگر دو نہیں بولا تو میں ہی زیرو ہو جاؤں گا، اب میں کیا بولوں؟ اب اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے نہیں بولا ایسا تو یہ مار ڈالیں گے، اور بول دیا تو چھوڑ دیں گے، اگر یقین ہو تو، اگر دل میں وہ بات نہیں جگہ لیتی ہے، صرف زبان سے بولنا ہے جان بچانے کے لیے تو بول سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے پر ڈال دے، یعنی اگر جان پہ آ گئی ابھی تو نے کیا تھا کہ ایسا نہیں اس نے کیا تھا، وہ معلوم پہچانتا بھی نہیں اس کو، اس پہ ڈال دیا، تو دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک چیز، اب جان تو بچی لیکن دین گیا، جھوٹ بول کے گناہ گار ہو، اس کے قتل کا مجرم بنائیں۔ سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کسی کے سامنے کلمہ بیان کر رہے ہیں، شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں ملتا ہے، لیکن اگر آپ بطور تذکرہ اس کو کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ وکیل کا پیشہ حلال ہے یا حرام؟ اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو حلال ہے، جھوٹ بولتا ہے تو غلط ہے۔ ویسے ہی جیسے تجارت کرنا حلال ہے یا حرام؟ تجارت کرنا اگر جھوٹ بول کے کرتا ہے تو غلط ہے۔ جماعت میں جانا صحیح ہے یا نہیں کیونکہ یہ دین کا کام ہے؟ تو جواب اس میں موجود ہے۔ جماعت میں جانا 5 ٹائم کی نماز کے لیے صحیح ہے، لیکن جو جماعت عام طور سے جو 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اور 4 مہینے وغیرہ کے لیے جو جاتے ہیں، جن کو تبلیغی حضرات بولتے ہیں، یہ بیچارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کا علم میں خرابی ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں کرتے ہیں۔ اگر یہ صحیح چیزیں کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے تابع ہو کر چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ عالم ہو یا علم والا ہو جو قرآن و سنت کی بنیاد پر لوگوں کو رہبری کرتا ہو، ان کی کتاب بدل کے اچھی کتاب رکھیں، قرآن و سنت اس میں ہو اور خرافات نہ ہو، اور اس میں بڑوں کو ترجیح نہ دیں،
اگر قرآن و سنت پر تو اور بدعات کا اہتمام نہ کریں پابندی سے، بلکہ بدعات سے دور بھاگیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں دعوت کے لیے، کسی کے بھی ساتھ جا سکتے ہیں تو، لیکن کب؟ جب یہ ان ساری برائیوں کو چھوڑتے ہیں، اور اگر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کو ساتھ لے جانا چاہیے اپنے ایسی جگہ جہاں ان کی اصلاح ہو۔ ہم کو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس کچھ چیزیں اگر وہ اصلاح کر لیں تو یہ ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آج سارے انڈیا کے کمپنیز میں انٹرسٹ کا لین دین ہوتا ہے، اگر میں وہاں ہوں تو جاب کروں گا تو میری سیلری حرام ہوگی؟ دیکھیے، اگر کوئی ایک کمپنی ہے جو اس کا پرسنل کوئی انٹرسٹ بینک میں رکھ کے وہ اس سے انویسٹمنٹ ایسے کچھ ہیں، وہ کمپنی کا معاملہ ہے، لیکن اگر سودی کاروبار ہے وہ جیسے بینک ہے وہ، تو اس میں جاب جائز نہیں ہے۔ بہت ساری کمپنیز اپنا پیسہ بینک میں رکھتی ہیں اور وہ انٹرسٹ لیتی ہیں، جیسے وہ اسٹیل کی کمپنی ہے، کوئی پروڈکشن کی کتابوں کی کمپنی ہے، یا کوئی نوٹ بکس کی پرنٹنگ کی کمپنی ہے۔ اب اس کا پیسہ، وہ لوگ تو مسلمان ہیں نہیں جو سود سے بچیں گے، تو وہ لوگ سود پر یعنی لون وغیرہ لیتے ہیں، بینک میں پیسہ رکھ کے سود لیتے ہیں، وہ کمپنی کو جاتا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے، کمپنی حلال پروڈکٹ کی ہے، آپ وہاں کام کر سکتے ہو، لیکن وہ سود کا پیسہ اگر آپ کو دیں تو آپ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر بینک ہے یا سودی کاروبار ہے، انشورنس کمپنی ہے یا فائنانس کمپنی، تو وہاں جاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہوا تھا؟ اگر ہاں تو اہل حدیث کیوں کرتے ہیں؟ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی لیے اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے تو آپ لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس لیے آپ کو بھی رفع الیدین کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اگر امام کے پیچھے ہوں تو قرأت کروں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سورہ فاتحہ پڑھ۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے پیچھے ہوں، آپ امام ہو تب بھی؟ کہا کہ ہاں میں امام ہوں تب بھی۔ انہوں نے پوچھا، راوی نے پوچھا اگر آپ جہری قرأت کریں تب بھی؟ انہوں نے کہا ہاں اگر میں زور سے پڑھوں تب بھی۔ تو حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے، خلفاء کی بات نہیں مانتے، ہم کو بولتے صحابہ کی نہیں مانتے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت عمر کا فتویٰ ہے، امام الدارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام الدارقطنی اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں رجالہ کلہم ثقات، اس کے سارے راوی معتبر ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کو لگتا ہے حدیث ضعیف ہے، حضرت عمر بھی ضعیف ہیں کیا؟ اب یہ تو صحیح ہے نا، لیجئے اس کو۔ فرقے کون اور جماعت کون؟ سوال بہت ڈیپ ہے۔ فرقے وہ ہیں جو ٹکڑے ہیں، اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے۔ تو جماعت وہ ہے جو اہل السنت والجماعہ ہے، جماعت وہ ہے جو اہل الحدیث ہے، اہل حدیث ہی جماعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہنا ہے، اہل سنت کا مطلب اہل حدیثی ہیں۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ حدیث میں جو فرقوں سے علیحدگی کا حکم ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث میں جو فرقوں سے علیحدگی ہے، یہ وہ فرقے ہیں جو مسلمانوں کے امام کو چھوڑ کر اس کے خلاف بغاوت کریں، یا ایسے فرقے ہیں جو کتاب و سنت چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کریں۔ بس ہو گیا، کافی ہو گیا، وقت ہو گیا۔ تو ایسے تمام فرقوں سے دور ہونا چاہیے جو امام یا خلیفہ کے خلاف بغاوت کریں یا قرآن و سنت سے ہٹ کر الگ چلیں۔ ایسی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور مسلمانوں کے خلیفہ کے ماتحت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ